الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ کیجئے غالب رحم کرنے والی ذات پر، الذی وہ یراک جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حین تقوم جب آپ قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کا بار بار سجدے میں جانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم، خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، تنزل وہ تو اترا کرتے ہیں، علی کل افاک نسیم، ہر اس شخص پہ جو سخت جھوٹا اور بڑا گناہگار ہو، یلقون السمع وہ پھینکتے ہیں یا ڈالتے ہیں ان کی طرف سنی سنائی باتیں، وہ اکثرہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، والشعراء اور جو شعراء ہیں، شاعر ہیں، یتبعہم الغاوون ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ۔ الم تر انہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ فی کل وادی یہیمون وادیوں میں سر مارتے پھرتے ہیں، وانہم اور بے شک وہ یقولون کہتے ہیں ما لا یفعلون جو کرتے نہیں ہیں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وذکر اللہ کثیرا اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، وانتصروا اور انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ جب وہ ظلم کیے گئے، وسيعلم الذین ظلموا اور ان قریب اللہ تعالی جان لے گا، یعنی ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون کہ کس کے لیے اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے جو باتیں معروف کی ہوئی تھیں، بہتان بازی اور الزام تراشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا شافی جواب اس سورہ کے اندر دیا ایسے لوگوں کے لیے، سابقہ لوگوں کی عبرتیں بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اور آپ کو فرمایا کہ آپ نے اس جو وحی الہی ہے جو خالص اللہ کی طرف سے ہے، جس میں شیطان کی کسی قول فعل یا بات کی کوئی آمیزش نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، سناتے رہیں، اور اس کے مقابلے میں جو یہ کٹھن راستہ اس پہ چلنا پڑتا ہے اس سے گزرتے رہیے، اور جلد ہی مالک اس کو صاف کر دے گا۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اپنا بھروسہ اور توکل اس رب کے اوپر رکھیے جو تمام چیزوں پر اپنی تدبیر کے ساتھ یا اپنے غلبے کے ساتھ غالب آتا ہے، اور پھر اس کی صفت یہ ہے کہ غالب آنے کے باوجود بھی اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہوا کرتی ہے، اور فرمایا ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ جب کچھ دن وحی رک گئی تو انہوں نے کہا، ایک بڑھیا تھی مکے کی، اس نے کہا کہ جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تھا نا، ابتع عنہ شیطانہ، وہ شیطان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا معاذ اللہ، تو اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا، اور سورہ الضحیٰ اس کو بھی نازل کر دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ ہی آپ کو الوداع کہا ہے۔ تو فرمایا تمہارے رب کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے، الذی یراک حین تقوم، فرمایا ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ قیام کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، تو ہم اس وقت آپ کی طرف دیکھنا مطلب کیا ہے، یہ محبت کی علامت ہے نا کہ ہم آپ کی جو ادائیں ہیں اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کا بار بار سجدے میں جانا، ٹھیک ہے، یعنی رات کا قیام، اور پھر اس کے بعد دعائیں امت کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ شاید کہ آج جس کا رواج ختم ہو گیا ہے کہ دعوت بھی، اور دعوت کے ساتھ لوگوں کے لیے دعا بھی، اور خصوصاً جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کیا کریں، اور وہ رشتہ دار جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں کی اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، یا اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، اس کے دل میں روشنی پیدا کر دے، اور یہ چیزیں یہ ساری چھوڑ دے۔ اسی لیے ہم جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ ایک مکمل
دعا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم جو آپ یہ بار بار سجدوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا رغبت اور تعلق ہے، ہم ایک ایک ادا کو آپ کی نوٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، انہ هو السمیع العلیم، وہ تو بہت خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، آگے یہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، معاذ دیوانہ ہے، چلیں ان کو بتا دیں پھر شاعر کون ہوتا ہے، دیوانہ کون ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو شعراء کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بتاؤں آپ کو کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں، یعنی شیطان کی جو وسوسے ہیں اور اس کے جو ڈالے ہوئے خیالات ہیں ان کا پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہے، اور شیطانی کلام کیا ہوتا ہے۔ تنزل علی کل افاک نسیم، شیطان اس پہ نازل ہوتے ہیں جو سخت جھوٹا ہو، جھوٹ بولنے والا آدمی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے یہی چیز پیش کی تھی نا، تو انہوں نے کہا ما جربنا کا الا صدقہ، 40 سال آپ نے گزارے لیکن ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ جو کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا جن کے بارے میں یہ ساری چیزیں معروف ہیں کہ یہ جھوٹے ترین انسان، افاق گھڑنے والے، افک ہے نا، واقعہ افک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی تو اس کو واقعہ افک کہتے ہیں، یعنی ایسا تھا نہیں، انہوں نے بنا کے منسوب کر دیا اس کی طرف۔ تو افاق بہت زیادہ گھڑنے والا، اپنی طرف سے جھوٹ بولنے والا، اور فرمایا اسیم جو سخت گناہ گار ہے نا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور شیطان اس کے دماغ کو اور اس کے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی زبان سے ایسی چیزیں نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنا کنٹرول پاتا ہے۔ یلقون السمع، یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی ادائیں کیا ہے کہ یہ سنی سنائی باتوں کو آگے عام کرتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بھائی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو کیا کر دے، آگے عام کر دے۔ اور ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے کو جہاں میڈیا بے لگام ہے اور اس کو صرف اپنی ریٹنگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو کچھ بھی بولنا پڑے، فحاشی، ریانی، بے حیائی، سچ، جھوٹ، اس کے لیبل لگانے پڑے، وہ لگا کے یہ سب کچھ یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنی سنائی بات، فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اور فرمایا یہ جو آپ کے مخالف ہیں یا جن کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا، ان کی ادائیں کیا ہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ وہ اکثر ہم کاذبون، اور یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کی وہ بھی اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور ان کا کردار یہ ہے کہ اکثری دنیا کے اندر جو اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں کے اندر معروف ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، یہ تو ان کی بات رہی نا، اور آگے فرمایا یہ جو شعراء ہیں یہ کون ہیں، یہ تو خود بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یتبعهم الغاوون، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ذکر کیا کہ شعراء کی جو نزاکت ہے اس اعتبار سے کہ ان کی سنگینی ہے جرم کی، فرمایا کہ جو اس کو ماننے والے ہیں نا وہ گمراہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو خود ہوں گے وہ کس قدر گمراہ ہیں۔ فرمایا یتبعهم الغاوون، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، ذہنی طور پہ اختراع کا شکار ہیں، وہ ایسے لوگوں کے پیچھے جاننے والے ہیں، کیونکہ ان کا آپ دیکھ لیں شروع سے لے کے اب تک ان کا موضوع کیا ہے، عشق مشوق کی موضوع رہا ہے، یا کسی عزت دار کی عزت کو اچھالنا ان کا موضوع رہا ہے، پردے دار عورتوں کی اچھالنا۔ عربی شعراء کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور عربی شعراء کو چھوڑیں جو ہم اردو ادب پڑھ رہے ہیں نا، اردو ادب شریف، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور اس کی صورت میں آج کل یہ جو کہتے ہیں ہم معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں گانوں کی صورت میں، قوالیوں کی صورت میں، اور اس طرح کی یہ جو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے، تو ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ساری یہ ہیں وہ لوگ جو اصل شیطان صفت ہیں اور معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور یہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ تو ان کا پیچھا کرنے والے کون ہیں، ان کو فالو کرنے والے کون ہیں، ان پہ بھی یہ قرآن پاک کا فتویٰ سن لیجئے۔ فرمایا الغاوون، دماغوں فارغ لوگ نے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں جو ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، بڑی واضح سی بات ہے، ایک آدمی سے پوچھ لیں بھی قرآن پاک ہے، ایک آدمی قرآن سنا رہا ہے اور دوسری طرف یہ سنا رہا ہے، تو کس کی بات آپ اعلیٰ کس کی ہے اور اچھی بات کس کی ہے؟ تو ظاہراً سارے لوگ یہ کہیں کہ اچھی بات بھی قرآن پاک کی اور اچھا آدمی بھی ہوا ہے جو قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر کس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس کو اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کس کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور کس کی باتیں عام کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آ جائے تو ہم اس کو سننا بھی ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھیں کہ عیب سمجھا جاتا ہے اور اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے، اور ایسی ویسی چیزیں دن رات مرد عورتیں نوجوان سارے اس کے اندر مشغول ہیں۔ فرمایا یہ ہے بھٹکے ہونے کی علامت۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، اور پھر ان کی دیکھ لو کہ ہر وادیوں کے اندر سر، یعنی کیا مطلب ہے، پھر اس کے عوض میں وہ کہتے ہیں نا ڈوب کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور شعراء کو دیکھ لو کہ کوئی کہاں کھجل ہو رہا ہے، کوئی کن فٹ پاتھوں کے اوپر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، تو فی کل وادی یہیمون، پھر بندہ جب ان چیزوں کے اندر پڑتا جاتا
جاتا ہے نا، کیونکہ ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. میں تیرے لیے چاند لے کے آ جاؤں گا، ستارے توڑ دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. بیوقوفی کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ گھر والے بھی اس کو رکھنا برداشت نہیں کرتے. پھر کبھی یہ پارکوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر. یہ ان چیزوں کی علامت ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ایک گمراہ چیز کی پیروی کی ہے، تو دنیا میں اللہ نے اس کا انجام اس کا دکھا دیا. لیکن جو قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، پڑھانے والا ہوگا، نصیحت، وہ دیکھیں کتنی پاکیزگی کی زندگی مساجد میں اور ان طرح کی وہ بسر کرنے والا ہوگا. تو فرمایا ان کی دیکھ لو یہ زندگی. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور ان کی زندگی میں ایک جو واضح عنصر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود کرتے کبھی نہیں کریں گے. جو یہ باتیں اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کو رلانے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے، خود ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور اس حد تک آپ اس کے اوپر مضبوط ہیں. اور میں ان کو کہہ دو کہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ میں، دوسرے پہ چاند رکھ دو، تو میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تم پتھر مارو، جو مرضی کرو، لیکن میں جو ہے اپنا کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے میں وہ کرتا رہوں گا. تو فرمایا الا الذین آمنوا. ہاں ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اگر زندگی اس طرح بسر ہو گئی یا ٹائم اس طرح ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، ذہنی اختراع کا شکار ہو گیا، تو اس کا علاج موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اس کو مان لے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل شروع کر دے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اس کے اندر توبہ بھی ہے، اس میں اندر استغفار بھی ہے، اس کی تحمید ہے، اس کی تحلیل، ساری چیزیں آ جائیں گی. تو فرمایا وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا شروع کر دے. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اس کے بعد اس میں یہ ہو کہ ظلم کے بعد وہ بدلا. یعنی جو ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو ہیں بھی یتبعہم الغاوون کی صورت ہے، اور جو ہے وہ شیاطین کے گروہ کے اندر شامل ہیں، اور وہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان سے بدلہ لینا. ایک یہ جس طرح پیچھے ہم کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ نور کے اندر بھی کہ بدلے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کئی صورت ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بدلہ لینا کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور کہیں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس معاملات کو دیکھ کے جہاں بھی جو بہتر ہو وہ کرنا چاہیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب یہ ظالموں کو بھی پتہ چل جائے. وہ کہتے ہیں ہم اچھے، ہمارے ساتھ یہ، ہمارا یہ پروٹوکول. آپ کی تو بات سنتا کوئی نہیں، آپ کے تو نیڑے کوئی نہیں آتا، آپ کو تو پتھر مارتے ہیں، آپ کے رستے میں کانٹے پھینکے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ لو ہمارے لیے یہ سب کچھ تیار ہے. تو فرمایا یہ بہت جلد ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا اَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کون کس جگہ پر لوٹ کے آتا ہے، کس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اور کس کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت سننے، سنانے اور اس پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ہمیں انہی میں شامل رکھے. صدق اللہ العظیم.